گزارش کی گئی ہے بھائیوں کی طرف سے دعا کی درخواست. ہمارے علاقے میں صاحب کچھ مریض ہیں، جگر کا مسئلہ ہے ان کے، اور کچھ بہت سے مریض بھائیوں نے درخواست کی ہے. دعا کی آخر میں دعا کی اپیل کی گئی ہے. تمام ساتھی جو غریب بیمار ہیں اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے آخر میں دعا کا بھی اہتمام کریں. خطاب فرماتے ہیں آپ کے سامنے قاری یاسین حیدر صاحب. نیچے ہو جاؤ بیٹا، نیچے ہو جاؤ. کھڑو بھی شور کرے کھاؤ کرے سدا جو ہاں وہ لے 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 برو 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 جالا جالا اند جالا 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 ہاں سدا بے جالا جالا ادا بے دے سدا بے ہاں ہم رکھنا ہے مرد بیٹر پہ ادا ادا روش صحیح ہو مار صحیح جالا جالا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاة بعد
ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جماعت دے جید علماء کرام دی با مقصد گفتگو سن چکے ہو، اور میرے تو قبل اساری جماعت دے عظیم قاری المقری استاذ الحفاظ والقرہ مجود قاری محترم و مکرم برادرم جناب قاری مجیب الرحمن صاحب، مدرس جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خان پور رحیم یار خان، بڑی پرسوز آواز تلاوت کلام مجید پیش کر چکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ سالہ مل بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے، اور اسارے پیارے بھائی، انتہائی پیارے بھائی محترم جناب حافظ عنایت اللہ صاحب اور انہوں دی مکمل ٹیم، رفقا، دوستو، احباب، انہوں دے دست و بازو، انہوں دے معامنین، انہوں دے محسنین، انہوں کو تھپکی دے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے تمام اہل علاقہ اور تمام دوستو احباب دا میں شکریہ ادا بھی کرنا اور دعا گو بھی ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دوستان دی این بزم کو اپنی بارگاہ جی شرف قبولیت عطا کرے اور نجات دا، ہدایت دا، برکت دا اللہ سونا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نعمتاں دے وچوں، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے وچوں، اللہ تعالیٰ دے مہربانی دے وچوں، اللہ تعالیٰ دے احسانات دے وچوں، اور اللہ تعالیٰ دے کرم نوازیں دے وچوں سب تو وڈی جڑی کرم نوازی ہے، سب تو وڈا جڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا، اور سب تو وڈی جڑی نعمت ہے اللہ رب کائنات دی طرفوں، وہ ہے کہیں بندے کو ای زندگی اچھی عزت مل پوے، عزت دی زندگی نصیب تھی پوے۔ اگر کہیں کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے تو سمجھو ساریاں نعمتاں مل کے عزت والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روٹی اللہ دی نعمت ہے، لیکن روٹی پانی اچھا ہوئے تاں بھی گزارا چل دے، جے روٹی پانی ہلکا ہوئے گزارے والا ہوئے تاں بھی گزارا چل دے۔ کپڑا لباس اللہ دی نعمت ہے، اگر اچھا ہے، عمدہ ہے، مہنگا ہے تاں بھی گزارا چل دے، اور اگر کپڑا لباس سستا ہے، عام جی ہے تاں بھی گزارا چل دے۔ سمن واسطے، آرام کرن واسطے جڑا بستر ہے یہ اگر اچھا ہے، اعلیٰ قسم کا ہے تاں بھی وقت گزر ویسی، اور اگر نارمل ہے گزارے لے کے تاں بھی وقت گزر ویسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہر نتی ہوئی نعمت ہے جڑی وہ تھوڑی ہوئے یا ڈھیر، ہلکی ماڑی ہوئے یا اچھی، ادھنال گزارا تھی سکتے، لیکن بھائیو اگر کہیں مسلمان بھائی کے یا کہیں اللہ دے بندے کے عزت والی نعمت موجود نہ ہوئے تو وہ بندے دا گزارا نہیں ہو سکتا، عزت دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اولاد دا، ماں باپ دا آپس سے جھگڑا مین ہی نقطے اور بنیاد تے ہوندے، اولاد دا دعویٰ ہوندے ماں باپ ساری عزت نہیں کریں گے، ماں باپ دا دعویٰ ہوندے کہ اولاد ساری عزت نہیں کریں گے۔ بھین بھیرا دے درمیان جڑا تنازع اور جھگڑا ہے کئی عرصے تک چلے، بھین دا دعویٰ ہے کہ بھیرا میری عزت نہیں کریں گا، اور بھیرا دا دعویٰ ہے کہ میری بھین عزت نہیں کریں گے۔ یہ جتنا بھی سارے دوالے اندر اختلافات ہیں یا سارے دوالے اندر جتنا بھی آپس دیاں دوریاں ہیں یا تنازع ہیں یا جھگڑے ہیں، انہی مین وجہ ہی ہے کہ ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میں کو ہر جگہ تے پروٹوکول ملے، میں کو ہر جگہ تے عزت ملے، میری عزت افزائی تھیوے، ہر بندہ عزت چاہندے، کیونکہ ساری کائنات رل کے بھی عزت والی نعمت الہی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سا کہیں منگن والے کو فقیر کو، کہیں پنن والے کو مسکین کو فقیر کو تو سا ڈار پہ دیو، ویر پہ دیو، پر دیو، انہیں ساٹھ کے اچھل کے وہ چامن کوارا نہ کرے سیو اکسی میں کو وی پیارے نہیں، میں کو اپنی عزت زیادہ پیاری ہے۔
اگر تو میں کوئی عزت دے نال ہی میں اللہ بھلا کری والے جملے بول چھوڑے وال میں کوئی تکلیف نہ تھی 100 روپیہ دیتے ہی پر دیتا بھیجتا کر کے ہی تے نہیں 100 دیوڑ دا کوئی فائدہ نہیں یعنی اصل چیز کیڑی ہے عزت ہر بندے کو ضرورت تو آپ کو بھی ضرورت ہے بھائی زمین ہے یا نہیں گزارا ہو ویسی سواری کار ویگن موٹر سائیکل بس ہے یا نہیں گزارا ہو ویسی جتی پرانی ہے نوی ہے اچھی ہے ماڑی ہے گزارا تھی ویسی اولاد ہے یا نہیں گزارا تھی ویسی یاد رکھے جڑے بندے کی عزت نہیں سمجھو بندہ بیکار ہے وہ بندے کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں عزت ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک ساکتوں کو تعلیم دیتی ہے عزت دے حوالے ڈالا لیکن تو صاحبات نے میری طرف دیکھنا غور کرنا میں تو کو پہلی بات سمجھاون دی کوشش کرے سا ولو جی ولدری جی چوتھی تاکہ سارا ٹاپک تواڈے ذہن نشین تھیوے اور تواڈے ذہن وچ باہر عزت دے حوالے نال جڑی پہلی بیسیکلی بات ہے نا بنیادی وہ کیڑی ہے ذرا غور کرو وہ اے ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلے تے ذہن وچ اے رکھو کہ عزت ہے نا جڑی وہ عطا کرن دا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے کول عزت کون عطا کرن ہے عزت اختیار کہنا ہے عزت میں تو آپ کو نہیں دے سکتا دوسرا میں کو نہیں دے سکتے یاد رکھیں اولاد پیو ماں کو عزت نہیں دے سکتی پیو ماں اولاد کو نہیں دے سکتی بھیڑ بھیرا کو عزت نہیں دے سکتی بھیرا بھیڑ کو نہیں دے سکتا میں تو آپ کو نہیں دے سکتا دوسرا میں کو نہیں دے سکتے عزت کا معاملہ اللہ دے سپرد ہے اللہ فرمے دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت کا اختیار قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عزت کا اختیار اللہ کے میں کہیں بزرگ دی بیعت تھی وہاں میں کوئی عزت ملوے سی نہ ممکن میں کہیں عالم دین دی پیروی کرا میں کوئی عزت ملوے سی مشکل ہے میں کہیں آستانے تے من کے متھا رکھنا میں با عزت بنوے سا بہت مشکل ہے میں اپنی دکان اپنی مارکیٹ بناواں اپنی تجارت کو مشہور کرا میں سیاست دی حصہ گنا میں الیکشن لڑ کے جیتا میری عزت بنوے سی نہ ممکن ہے مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت کا مالک میں اللہ میری مرضی میں اللہ چھے کوئی عزت لے 18,000 مخلوقہ پیدا کی چمی لیکن جڑے ویلے انسان کو بنائے نہیں اللہ دے والا کرمنا بنی آدم اسا والی عزت کا تاج آدم علیہ السلام دے سر تے رکھ چھوڑیا کیونکہ عزت ہے سارے اختیار ہے اسانی مرضی اسا چھے کوئی عزت لے اچھا ایک بھی بات بھی سنائے اگر تواڈی عزت ہے میں تواڈی عزت کو خراب کرن دی کوشش کراں ذلیل کرن دی کوشش کراں اللہ فرمائے جتنا مرضی زور لاؤ جے کو میں ذلیل نہیں کر سکتا او کو تساں بھی ذلیل نہیں کر سکتے ایک بندہ ہے جڑا عزت دار نہیں تو سو کو عزت دیو پروٹوکول دیو اگر میں اللہ عزت نہیں دیواں ایک ہوندی ہے شہرت بھی ہوندی ہے عزت شہرت بھی چیز ہے عزت بھی چیز ہے یاد رکھیں شہرت بھی چیز ہے عزت بھی چیز ہے مشہور تھی انڈیا دے بڑے بڑے کنجر تے کریکٹر والے بڑے بڑے اداکار مشہور ہیں تو سو کوئی عزت سمجھ سو سارے ملک پاکستان ہے ڈرامے کردار ادا کرنے والے بڑے بڑے لوگ مشہور ہیں تو سا کیا سمجھ سو کہ وہ عزت دار لوگ عزت جڑی ہے عزت اللہ دے آسمان تو ہوندی ہے میری طرف ہوندی ہے میری مرضی میں جے کو دے یہ پہلی ابتدائی بات ہے پہلی بات نبی کریم علیہ السلام دے بارے تے آپ دے یاراں دے بارے صحابہ کرام دے بارے مدینہ پاک جران علیہ منافقین دے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک جملہ لایا آئی آکھن لگائی کہ اساں جڑے ویلے مدینے جو داخل تھی سوں تے سارے داخل تھی ون دے بعد یہ جڑے لوگ نعوذ باللہ بیچتے
ذلیل جنہ کے عزت کوئی نہیں اسائیں کو مدینے وچوں کڈ چھڑے سو تے ول اپنی حکومت ہو سی یہ جملہ کہیں لایا جڑا منافقین دا سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول آدھا کڑے اساں عزت دار ہیں تے اللہ دے نبی دے یاراں کے عزت کہیں نہیں اللہ نے انہا جملہ قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا اللہ فرمائے دے اے اپنی مجلس اپنی محفل بے کے بات کھڑا کریں دے کہ اساں عزت والے ہیں اللہ پاک نے قرآن نقل فرمایا اللہ فرمائے دے آدھا کھڑا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل اساں جڑے ویلے مدینے داخل تھی سوں اساں عزت دار ہیں تے انہاں کی عزت نہیں انہاں کو اساں گھر دے باہر کر چھڑے سوں یہ جملہ جڑائیں دی زبان وچ جاری تھیا یہ جملہ ہی دے بیٹے دے کرنے تک پہنچ گئے باپ دا نام بھی عبداللہ ہے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے باپ منافقین دا سردار ہے لیکن بیٹا نبی پاک دا مخلص غلام ہے جڑے ویلے پتہ لگے تلوار چاہ کے مدینے دے گیڑ تے کھڑ گئے ساری دنیا پہ گزر دی آئی لیکن جڑے ویلے ابے دیواری آئی ہے تلوار سامنے ننگی کر گیا دے ابے تے بیٹے والا رشتہ اپنی جگہ رہ گیا تو سانجڑے جملے علائن اساں عزت دار ہیں تے نبی دے یار عزت والے نہیں ابا جی یہ جملہ تو کو دہراونا پوسی یہ جملہ تو کو لوٹاونا پوسی یہ جملہ تو کو غلط بیان کیتے ہوئے کو تبدیل کرنا پوسی اتنی کھڑ کے تو کو آکھنا پوسی کہ اساں ذلیل ہیں نبی دے یار عزت والے آکھن لگے نانا میں نہیں آگ سکدا بیٹا جواب نے دے ابا جی اگر تساں دیوے آگ سکدے تے میں تو کو مدینے چی داخل نہیں ہونے دا تے کو کیا پتہ عزت کیا ہوندی ہے چنگے جبے پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا چنگیاں تے اچھیاں جوتیاں پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا چنگے کپڑے تے لباس پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا سر تے چنگیاں دستاراں بتانا والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی لازمی نہیں جڑا وڈی تے اچھی گاڑی تے چڑیا ودا ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جڑا ذمہ دار تے رقبے دا مالک ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جڑا سیاست دا ماہر ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جنجا مارکیٹاں تے دکاناں ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جندے کے پیسہ تے پھنی تے دولت ہوئے اے عزت دار ہوئے اللہ دے عزت دا مالک میں اللہ ذلیل کرتے آواں تے امیہ کو بھی کر دے درانا عزت دے مرتے آواں تے بلال حبشی کو بھی دے درانا اے سارے اختیار میں لیکن یادہ کھڑا اساں عزت دار ہیں اے ذلیلن اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا اے میرے پیغمبر انہیں لوگیں کو دس دے کہ اپنے پیسے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دیں اپنی عقل مندی کو عزت دا ذریعہ سمجھ دیں اپنے عہدے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دیں انہیں کو دس دے للہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ دینے گھڑا سڑیو عزت دا مالک اللہ ہے اللہ انہیں عزت دینے جڑے ویلے بندہ اللہ دی عزت کرے اللہ دے رسول دی عزت کرے ایمان والے دی عزت کرے تے اللہ انہیں کو عزت دے تاج سریکی سمجھ بالکل آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح آپ نے بیٹھنا اٹھنا نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا میری طرف دیکھنا پہلی گزارش کی تین بزرگوں کے عزت دا مالک و مختار کون ہے ہاں جی کون ہے رب دے دینا عزت بولو بھائی امیریں کو نہیں دینا غریب امیری غریبی میرٹ نہیں اللہ دی مردی جے بولے ہوئے اور میرے دیکھو ذرا قرآن مجید دا ایک بیا مقام اللہ تعالیٰ فرمے دے میرے پیغمبری نہ لوگاں کو ڈسڑے ہو صحبت پورا جے کو ڈسو بلوچستان آجیں کو ڈسو سندھ آجیں کو ڈسو بزرگیں کو ڈسو جوانے کو ڈسو بچیں کو ڈسو چھوٹیں کو ڈسو یا اللہ کیڑی شہد سا اللہ فرمے دے
من کان یرید العزت جڑا بندہ عزت گھنن دا ارادہ رکھدا ہوئے جیندا ارادہ ہوئے کہ اللہ میں کوئی عزت دے اوے تواڈے وچوں جیڑا ارادہ رکھدا ہوئے کہ اللہ میری زندگی وچ میں کوئی عزت دے لباس پواوے یا اللہ ہر بندے دا ارادہ ہے اللہ پاک فرمے دے جیندا جیندا عزت دا ارادہ ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا تواڈے وچوں جیندا جیندا روزی دا ارادہ ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا تواڈے وچوں جیندا جیندا صحت دا ارادہ ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا تواڈے وچوں جیندا جیندا امیر بنن دا ارادہ ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تواڈے وچوں جیندا جیندا عزت گھنن دا ارادہ ہوئے یا اللہ جی ارادہ ہے اللہ دے والے سونے فللہ العزت جمیعا وتے ذہن وچ قانون بنا کہ عزت دا اختیار اللہ دی ذات کے کون دے ذرا توجہ میری طرف کرے سو میں کوشش ہے بھی تاکہ تو کو بات سمجھا سکا میں تو آپ کو نہیں دے سکتا تو سا میں کو نہیں دے سکتا عزت کہنے سے میں جے کو دے بھی اللہ نبی سے معراج تے گئے واپس آئے آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا بلال کی تھا آخرت کھڑا تھی کہ آدھے سونا حاضر آپ نے فرمایا بلال رات سفر معراج تے بیٹھے میں رب نے تے کو بڑی عزت عطا کی تھی تے تو آخرت سے نہ بیٹھا تھا میرے قریب آکے سونا کیا ڈٹھے ہوئے فرمایا میں جنت چجا داخل کہنا ہم کیا تے پیریں دی آواز آئی ہے میں پوچھم بلال میں پوچھم جبریل کہیں دی آواز ہے انہیں کہ آدھ ہی خشفت لے بلال حضرت بلال دے قدمہ دی آواز ہے بلال اللہ نے تکو بڑی عزت دیتی ہے زارو قطار بلال رومن لگ گیا اللہ شکلہ نہیں دے دا حبشی بلال دی شکل دیکھیا تے کہیں عزت نہ بنیا اللہ مال نہیں دے دا حسن نہیں دے دا دلائی نہیں دے دا عقل نہیں دینا لباس نہیں دینا اللہ نے یاد رکھا ہے عزت کا اختیار بیٹے کے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمین عزت کا ذریعہ نہیں عہدہ عزت کا ذریعہ نہیں مارکیٹ عزت کا ذریعہ نہیں چنگے سے اچھے کپڑے عزت کا ذریعہ نہیں بس یہ کچھ ذہن چھپا رب دی مرضی اللہ جے کو عزت عطا کرے رب دی مرضی اللہ جے کو ذلیل کر دے اگلے جملے تے غور کرو کیا خیال ہے عزت ضرورت ہے یا نہیں ساکو تو بڑی تو سا خاندانی لوگ ہو ماشاءاللہ عزت دیوان والے لوگ ہو عزت دار لوگ ہو اگر تو سا عزت نہ کریں دے ہوندے شاید اتنا لمبا سفر کر کے علماء تو ہر سال نہ آندے اور یاد رکھا ہے سارے سریکی دا ایک جملہ ہے امید ہے تو آپ کو سمجھ آسی کہ ہر بندے دی عزت اندے اپنے ہاتھ ہے چوندی اندھی مرضی اپنی عزت بناوے اندھی مرضی اپنی عزت خراب کرے یعنی میں اگر کہیں دی عزت کریں دا اپنا اللہ دی قسم ہے میں اندھی عزت نہیں پیا کریں دا اصل حقیقت ہے کہ میں اپنی عزت کریں دا اپنا میں کہیں دی عزت کرے سا تو میری عزت تھی میں آکھا میری عزت تھی میں بے دی عزت نہ کرائے ہو ہی نہیں سکتا قرآن پاک میرے ہاتھ سے علماء جماعت میں موجود ہیں پڑھے لکھے لوگ موجود ہو تو سا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا علماء گال دے شاہد ہیں آپ نے فرمایا جڑا چھوٹے تے شفقت نہ کرے آپ بڑے دی عزت نہ کرے ایک پیغام دے ہو کہ اینا میرے نال تے میری امت نال تعلق ہی پہ یعنی جڑا عزت بے دی نہ کرے نا ایک کو تیری نماز تیرا روزہ تیرا حج تیری زکاة کا کوئی فائدہ نہیں سمجھ دے ان کیا خیال ہے عزت ضرورت ہے میں اور اپنی تقریر دے بیجے حصے والے پاسے آمان چاہنا یہ ارادہ بھی اللہ سا کو عزت دے یا اللہ عزت کیڑے بازار دا سودا ہے کتھوں مل سی کریانہ سٹور تو مل سی جرنل سٹور تو مل سی کلاتھ ہاؤس تو مل سی منڈی وچوں مل سی کتھوں مل سی اللہ سا کو جلدی دا سی اسا منجوں پیسے سارے کلو ڈھیر پیسے بندے عزت کہتا ہوں اللہ دے بندے دے پھلو عزت کی دکان دا سودا نہیں یہ نہیں جو پیسے نال عزت ملتی ہے دماغ دوارا صحیح ہے اور دیکھو میرے ذرا یا اللہ کے راستہ صحیح عزت مل سی کی دو کوئی طریقہ کوئی رستہ کوئی سڑکی کوئی دکان کوئی مارکیٹ
اللہ تعالیٰ نے ترائے طریقے دسائیں عزت دار بنن دے کتی ترائے تساں ہی ترایا دے یا تساں کو پیش آیا سہ روزہ کے سہ ٹھیک میں ہو جو نے سیکھ بسائیں انشاءاللہ مور گیا کہاں گیا مور دی ٹور سکھن دے آپ نہیں بھولا آیا جب میں بلوچ کی سنگلا تو نہ ادھر کروں گا نہ ادھر کروں گا چلو بھائی تمہاری مہربانی ہوگی میں کوئی بندے کے بلوچ کی بولی ہرکی میں ہوگی ہے میں کہ برتن ہوئے برتن دے ویچ روڑے چاپاؤ تے کھڑکاؤ سمجھو بلوچ کی بھائی بولی دی ہے کاکھنا پلے پولے کیا کیا تھی دے بہرحال بھائی نہیں تو سا قوم ہو میری برادری ہو میرے سارے بھرا ہیں ماشاءاللہ حافظ عزت اللہ صاحب باقی اکثر دے نا نہیں اندے پر سارے بھرا ہو میں انشاءاللہ جے تک زندہ توڑے زیارت کریں دا رسان انشاءاللہ توڑی مرضی تو سا کبڑی جو نراز تھی وہ تقریر سنو نہ سنو سمجھو نہ سمجھو تو سا جے تک عزت کرے دے رسول سا انشاءاللہ عزت علیہ بندے دی قدر کرنے جان دے مولوی بعد ہے چاہیں خاندانی پہلے ہیں کیا خیال ہے وہ قوم والے جراثیم ہی تو ہیں نا ہے نا صحیح توجہ ہے انشاءاللہ عزت ضرورت ہے یا نہ صحیح نہ لگو یار 1.5 دا ٹائم رشتنے میں 1.5 دا 2 دا اچھا میں گھٹ سن رہا نا تھوڑا سا چلو دیکھ سوا پہنچے تک بندہ تک سی نہ سے اللہ مالک پہلا طریقہ دوجا طریقہ تریجا طریقہ عزت حاصل کرن دا ترائے طریقے تواری مرضی ترائے منٹے سنو تواری مرضی ترائے گھنٹے سنو تواری مرضی ترائے بیانے سنو تو اپنا اختیار ہے کتی طریقے عزت دے جلے اپنی جگہ تو اس سے بونا والی میں سمجھو بات ختم میں مکا دے سا خاص کر سٹیج والے بندے توارے بھی میں کیونکہ میں کہنی دیتا بیٹھا حافظ عنایت اللہ صاحب کوئی نہیں اٹھانے ہونا تو میں تو آپ کو کہنا اٹھانے سا جیڑا اڑتا بھی اسی میں بات مکا دے سا بس توارا سارا معاہدہ تھی گیا ٹھیک ہے نا ہاں میں ایک جاتے ہی میں آیا کیا سٹیج تو ایک بندہ اٹھا ہی میں نیڑے آیا میں کہ جی آدھے پیشاب کی تھی میں کہ چاچا کو مجبوری ہوئے تو مانج سکتے ہو آدھے جرا ٹرکائی ڈریا بیٹھے آ سکے کوئی ایو جی مجبوری اللہ ہوئے تو بغیر اجازت ہے اٹھی سکتے ٹھیک ہے نا ہوں یا چی کی دیا ہوں آگے سے پیشاب کی دیا ہوں توجہ ہے نا انشاءاللہ دعا کرو اللہ سے سارے کو عزت دے اے نہ ہوئے جو جی میں نا ایک بندے کی نے پوچھانے بھی جمعہ پڑھے گی آجی وہ آگے کہنا آگے سکینے ہنجے میں مسجد گیا خطیب دا خطبہ سنے بھی نماز کھڑی تھی ان پہ گئی ہے تے وہ آگے موبائل اپنے بند کر دے میرا موبائل گھر پیا میں بند کرن ٹر گیا واپس آیا جمعہ تھی گیا خیال کرائے پیمپر شیمپری کہن سے باتیں بدے تے بات بتا آکو مولی سے پوچھن تا دیتا نہیں واسطے سب شاید اللہ دے سی میں عزت دا مالک کون ہے سارے جواب دو وہ ترائے طریقے شروع کروں وہ کروں شروع عملی کرے سوں یا کہنا کہ نا مولی صاحب جو کچھ پڑھی تیرے مل کے یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ جو کچھ پڑھا ہے بس آپ کے ہی ذمہ ہے ہی نہیں ہونا رہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر دے نبی کریم علیہ ہون میں انہیں سمجھو موٹر ویتے چڑھ گیا بریکاں شریکاں گھاٹ لیسا تو سا میرے دیکھ لے جے تو آپ کو آئی نا نیندر بل بریکاں لاؤنے بوسا ٹھیک ہے نا اے نہ ہوئے تھوڑی دیر تک دھواں پارنا پائے بجو تو ولائی بریک لاؤنے پوسی ریڈیٹر دا پانی چیک کرنا پوسا بس کوشش کرو جو توجہ ہے چی رہو تاکہ یہ کام نہ کرنا پڑے تو آنے چہریاں کے پتہ لگ سی پہلا طریقہ ہے پہلے تے ہاتھ کھڑا کروا عزت ضرورت ہے انشاءاللہ ہے نا ضرورت ہے طریقہ دسا اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات والے کو دسائے اگر تساں عزت چاہتے ہو یا اللہ ضرور چاہتے ہیں اللہ فرمائے دے پہلا طریقہ ہی وے جڑا جڑا بندہ تواڈے وچوں میں اللہ پاک دی کتاب تے میرے کلام قرآن مجید دی عزت دا حق ادا کرے جڑا میری کتاب دی عزت دا حق ادا کرے جڑا میرے فرمان دی عزت دا حق ادا کرے وہ جڑا بندہ بھی ہو سی میں اللہ دا وعدہ ہے قرآن دی عزت دی وجہ تو میں اللہ ایسے بندے کو عزت عطا کر دیا
کہنی وجہ تو میرے دیکھو کہنی وجہ تو بولو بھائی جیڑا قرآن لی عزت کرے میرے دیکھو بھائی جیڑا قرآن لی عزت کرے اللہ کو عزت دیتا ہے پہنے اور دیکھنا میرے ذرا کہ ایک جملے تے دور کرائے میں تمہارے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث لکھن لگا یہ پہلا طریقہ ہے دعویٰ کی تنتے دلیل بھی دے کے سمجھے سا اللہ قرآن کی وجہ تو عزت کی میں دیں دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کے کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں حاضر خدمت جو ہے بیٹھے ہیں پیار سے بیٹھے کرے ہیں اللہ دے نبی اسان میں مسلمان ہوئے تے سونا مہربانی کرو سادے بچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ جہاں پچھو اسا نمازاں پڑھ دے رہا اگر اسا اپنی مرضی نال امام چا بنایا اللہ دے نبی ہو سکتے اختلاف شروع ہو بنے مہربانی کرو اسا سارے لوگ تو علی آئی بیٹھے ہیں عدالت سارے بچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ اے صحبت پر والے ہو ذرا میری آنکھیں چاک پاک کے پاس سنو امام کائنات نے سجے کبے نظر ماری ہے آپ نے ہر پاس دیکھ کے فرمائے تو آدھے بھی جو کیڑا بندہ ہے جے کو اللہ دا قرآن یاد ہوئے امامت کا انتخاب ہو رہا تھا تو میرٹ قرآن کو رکھا گیا نہیں سمجھ جائے تو آدھے بھی جو کیڑا بندہ ہے جے کو قرآن اللہ ہوئے آپ نے یہ نہیں پوچھا ادھر دیکھو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم میں سے قریشی کون ہے ہاشمی کون ہے مہاجر کون ہے انصاری کون ہے زیادہ ذمہ دار کون ہے پیسے والا کون ہے چودھری کون ہے لمبردار کون ہے نہیں اے دسو تو آدھے بچو قرآن پڑھنا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے سوال کیتا صحابہ کرام دے آخر چک چھوٹا جیاں بچہ بیٹھا حدیث پاک جندے جندانا حضرت سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک جراویات ستتن او سباتن سانتن انہی عمر 6 سال یا 7 سال 6 تے 7 سال دا بالا جندانا حضرت عمرہ میں کھڑا تھی گئے تے ہاتھ کھڑا کر گیا دے اللہ دے نبی بار بار قرآن پاک دا پوچھ دے بیٹھے ہو تے سونے میں عرض کرنا میں کو اللہ دا قرآن بڑا یاد ہے کتنی عمر تھی 6-7 سال قربان نہ جاؤں نبی کریم علیہ السلام فرمائے میرے قریبا حضرت عمر قریب ہے آپ نے فرمایا کتھوں یاد آئی آکھن لگے حفظ تو سورتن قضا فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر میرا دل دے میں سنا تے تو سنا قرآن سنا حضرت عمر کھڑے ہو کھڑن تے قرآن کریم پڑھن لگن کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے نبی پاک قرآن سن دے بیٹھے ہو سن تے حضرت عمر قرآن دی تلاوت پہ کریں دے ہو سن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کتنا سونا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن پڑھ دے کھڑے ہو سن یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہو سی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال
فوقكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کتنا پیارا منظر ہو سی. حضرت سیدنا عمر بن سلمہ قرآن دی تلاوت پہ کرنے انتے آمنہ دے لال دے اکھاں وچوں آنسو جاری آ. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان قرآن و سنت، نعرہ تکبیر. واللہ قاری مجیب سے ماشاءاللہ قرآن پڑھئے بڑا سکون ملے. اپنے بالیں کے قرآن سنیا کرو. جندے چھوٹے چھوٹے بالیں کو قرآن پڑھان نہیں اندہ سمجھو دی اولاد ہے ہی کہنا بندہ ہی بے اولاد. جندی اولاد کو قرآن نہیں اندہ وہ سمجھو بندہ ہی بے اولاد. میرے دیکھو ذرا الحمدللہ میں کو اللہ نے ترائے بیٹے دیتن. دو بیٹے قرآن دے حافظ قاری ہیں ماشاءاللہ. اور بیا چھوٹا ہے حالی 4 سال دی عمر دا ہے. وہ انشاءاللہ حافظ پڑھو سا. بال ہوئے اولاد ہوئے تا قرآن نہ آندہ ہوئے تا سمجھو یہ اولاد ہے ہی چھوٹا جیاں بال 6-7 سال دی عمر ہے. پورے صحابہ دی مجلس سے کھڑا تھی کہ پیغمبر کو قرآن کھڑا سنا تھا. ذرا غور میری طرف کر. نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت سنی ہے کہ آپ نے فرمائے عمر انت امامہم. آج دے بعد تم اپنی قوم تے قبیلے دا پکا امام ہیں. تائیں نمازاں پڑھاوڑین انہوں نے تیرے پیچھے نمازاں پڑھنین. ٹھیک ہے اللہ دے نبی جملے تے غور کرائے. ذرا چلو بھائی بنجو یہ تو نا امام ہے. انہیں ذرا غور کرائے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ ابھی تک بالغ نہیں ہے. جب تک بچہ بالغ نہ ہوا ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کے چہرے پہ ابھی تک داڑھی نہیں آئی. جب تک داڑھی نہ آئے ہم اسے امام تسلیم نہیں کرتے. جیڑے ویلے کئی بال دے سینے میں جو اللہ دا قرآن آوے بالغ ہوئے نہ ہوئے داڑھی ہوئے نہ ہوئے اللہ نے وہ امامت دی عزت عطا فرما دیتی ہے. سمجھ آئیے نہیں. کئی انجڑے ہی پکڑ کے طلباء کو چھوٹے چھوٹے بالیں کو پیچھوں کھڑا دیتا نہیں. چھوٹے چھوٹے بالیں کو جان کے مسلح سے کھڑایا کرو تاکہ انہیں دے اندر کانفیڈنس پیدا تھی وے جھجک ختم تھی وے دلیری پیدا تھی وے تاکہ وہ نماز پڑھاون دے نال ان دے اندر شرم حیا بھی پیدا تھی سی ادب بھی پیدا تھی سی مسجد چاہمن دا ذوق بھی پیدا تھی سی. آپ کھڑا کی تک فرمایا عامر حالانکہ سارے بیٹھے ہیں داڑھی والے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا عامر تو ہی نہ دا امام ہے. اور میری طرف کرا تھا حضرت سیدنا عمر آدن جڑے ویلے سارے لوگ اساں واپس ویندے پیا سے تے جڑے ویلے پہلے آیا سے امام گنن سارا علاقہ تے سارا قبیلہ اگو اگو آئی تے میں سارے کے پیچھو پیچھو آمی تے جڑے ویلے واپس ونجن لگے واپس جڑے ویلے ونجن لگے سارا قبیلہ پیچھو پیچھو ہا تے میں سارے دے اگو اگو آمی. اللہ نے عزت دی تھی کہ نہیں. قبیلے پہنچ گئے نماز کا وقت ہے. عمر امام صاحب نماز پڑھاؤ. چادر بچھا دی میں نے نماز شروع کرا دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن کہ حالت آئی کہ میرا ایک چھوٹا جیاں قمیض جڑا گوڑے تے گھٹنے تک اندھا انہیں تلے شلوار بھی کوئی نہ آئی تے پجامہ بھی کوئی نہ آئی دھوتی تے چادر تے لنگی بھی کوئی نہ آئی چھوٹا جیاں چولا تے وہ بھی گھٹنے تک اندھا. غربت عالمہ غریبی اتنی آئی کہ پورا لباس کہنا. حضرت عمر آدم میں مسلح تے کھڑا ہو گیا نماز پڑھاون لگا. جڑے ویلے رکوع تے سجدے جو ونجا میرا چولا تے میرا قمیض جڑا ہے پیچھوں کنڈ تے آ پندا ہوا بھی جلدی کھڑی آئی تے میرا ننگے چ ظاہر ہووے دا
جڑے سارے قبیلے دے لوگ مسلمان کہنا ہیں وہ تبصرہ پہ کریں گے ٹھٹھا تے مذاق پہ کریں گے تے آدھے بیان مسلمان دے امام دا حال دیکھو جڑے ویلے نماز مکمل ہوئی ہے حضرت امرادن میں سجدے دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ روندا رہ گیا یا اللہ میں غریب جے بندے کو مصلی امامت عطا کر دیتے میرے جڑے جماعتی ہیں سارے رل کے چندہ ودے کریں ہیں پیسے کٹھے ودے کریں ہیں مدینے دے بازار گئے وہاں کے کپڑا کی دینے میرے واسطے لمبا چولا تے کرتا سوائے نے جڑا ٹکنے تا کچھے تا کندہ سارے قبیلے دے بزرگ رل کے میں عمر بن سلمہ کو چولا پویں دے کھڑے ہیں حضرت عمر آدن میں روندہ کھڑا بھی تے زندگی دے کہیں لازے میں جتنا میں کو خوشی نہیں ہے جتنا قرآن دی برکت نال چولا پاونے چو خوشی پہی ہوں دی گئی میرا مطلب ہے اللہ قرآن دی برکت نال عزت لباس پوا دے وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر جڑے ویلے قرآن جا تعلق بنے سے تلاوت کی تھی کر سینے نال لایا کر قرآن تری زبان تے چل رہے ہر ویلے قرآن دی تلاوت کی تھی کر تری گھر دی حویلی اچ قرآن دی تلاوت ہوئے تری دکان اچ قرآن دی تلاوت ہوئے تری زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے تری اولاد دی زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے تری رقبے تے زمین اچ قرآن دی تلاوت ہوئے شہر تے بازار اچ قرآن دی تلاوت ہوئے جڑے ویلے بندہ قرآن نال یاری چلاوے تعلق سے بناوے قرآن دی عزت دا حق ادا چا کرے اللہ دے میرا وعدہ ہے قرآن دی عزت کرنے لے بندے کو میں اللہ عزت نصیب فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مسلک اہل حدیث ماشاءاللہ ہارون بھائی جتنا مرضی زور لگاتے رہو آپ نعرے مارتے رہو ہم بلوچ لوگ ہیں ہمیں بلوا کے دکھاؤ ہاں بلوا کے دکھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری یاسین حیدر صاحب مسلک حق مسلک اہل حدیث جزاکم اللہ قاری صاحب انہوں نے توانی بولی بھی کوئی نہیں سمجھی میں سمجھے نہیں پھر سنو نعرہ مارنا یا ناری مارنی ہے نعرہ مارنا نا کم از کم ٹینٹ تے ہلے تھوڑی آواز کے بلا پتہ لگ سی بھی تسا جائیں کو اللہ نے زبان دیتی ہے وہ ضرور بولے سی جنہی زبان کہیں نہیں ہوتی چلو مجبوری ہے ہاں جی نہیں میں آپ انشاءاللہ جزاکم اللہ قاری صاحب ہاں جی نعرہ تکبیر بس کوئی اماں دے کھیر دا زور لاؤ نعرہ تکبیر بلوچ لوگوں کو لسی مکھن کھیر دا ایتھا رواج کہیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کر چسکا نہیں گودا چسکا ہے بغا بیشو ماں بغا بیشو نعرہ تکبیر کھڑا کر کے رب دا نام گنو تاکہ او کم از کم ایک مربع تک آواز بنے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث قرآن و سنت تے اللہ عزت دے دے کیڑی شاید ذریعے بولو بھائی تساں کے تقریر مول شبڑ ختم کر دا پہ کھانے دا ٹائم ہے جہاں دینے دوں کو خیر تھی سی توجہ ہے انشاءاللہ پہلا طریقہ ہے اللہ دے جڑا بندہ قرآن کریم نال عزت والا تعلق چا بناوے میرا وعدہ ہے میں اللہ کو عزت عطا کرنے نہ رہا کریں دے کہ نہیں کریں بولو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ دے راویان حدیث صحیح مسلم ہے چھے آپ نے فرمائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہی آخرین
نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن نال تعلق بناوے اللہ کو عزت عطا کریں دے، بلندی عطا کریں دے، شان عطا کریں دے۔ غور تے کر جڑا بھی عزت ملدی ہے قرآن دی برکت نال ملدی ہے، اے پہلی بات آوی۔ دوجی بات تے غور کر اللہ عزت کیڑے ویلے دے دے، اے بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما تواضع احد ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اللہ دے نبی نے دوجا طریقہ دسا ہے، میں مختصر بیا کریں گا۔ آپ نے فرمائے جیڑا جیڑا بندہ عاجزی اختیار چا کرے، جیڑا جیڑا بندہ عاجزی اختیار چا کرے، آکڑ نہ کرے، تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو نوائی راوے، اپنے آپ کو جھکائی راوے، اپنا سر نوائی راوے، بات اب اپنے آپ کو بڑھائی راوے، تے اپنے جا کرنا ہوئیس، تکبر نہ ہوئیس، غرور نہ ہوئیس، بے بندے دا گلہ شکوہ نہ کرنا ہوئے، غریبیں تے ظلم نہ کرنا ہوئے۔ تواضع احد للہ